یورپ کی دادی ملکہ وکٹوریہ کی کہانی، پہلی غیر شادی شدہ ملکہ جو تخت نشین ہوئی۔ انگلستان کے بادشاہ جارج سوم نے 29 جنوری 1820 کو وفات پائی تو ان کا بیٹا جارج چہارم تخت پر بیٹھا۔ ملکہ وکٹوریہ کے والد پرنس ایڈورڈ شاہ انگلستان جارج سوم کے چھوٹے بیٹے تھے۔ انہوں نے 29 مئی 1818 کو جرمنی کی بیوہ شہزادی وکٹوریہ سیکوبرگ سالفیلڈ سے شادی کر لی۔ شہزادی وکٹوریہ سیکوبرگ سالفیلڈ کو ڈچس کا شاہی خطاب دیا گیا۔ 24 مئی 1819 کی صبح کینزنگٹن محل لندن میں وکٹوریہ پیدا ہوئی۔ ان کا نام الیگزینڈرینا وکٹوریہ رکھا گیا۔ 23 جنوری 1820 کو ان کے والد 52 برس کی عمر میں فوت ہو گئے۔ وکٹوریہ نے محل میں شاہانہ انداز میں پرورش پائی۔ بچپن ہی میں انہوں نے اساتذہ سے جرمن، فرانسیسی، اطالوی اور لاطینی زبانیں سیکھ لی، جبکہ گھر میں انگریزی بولی جاتی تھی۔ شہزادی وکٹوریہ کو ڈائری لکھنے کا بڑا شوق تھا اور وہ نظم و ضبط کی بہت پابند تھیں۔ شاہ جارج چہارم کے بعد ان کے چھوٹے بھائی ولیم چہارم تخت نشین ہوئے تھے، تاہم ان کے انتقال کے وقت ان کی کوئی جائز اولاد موجود نہ تھی، اس لیے ان کی بھتیجی شہزادی وکٹوریہ کو شاہ ولیم چہارم کا قانونی اور جائز وارث قرار دے دیا گیا۔ جب 20 جون 1837 کو شاہ ولیم فوت ہوئے تو شہزادی وکٹوریہ 18 سال کی ہو چکی تھی، چنانچہ وہ تخت نشین ہوئی۔ سرکاری دستاویزات کی تیاری میں وکٹوریہ کا ابتدائی نام الیگزینڈرینا انہی کی خواہش پر حذف کر دیا گیا اور دوبارہ کبھی مستعمل نہ ہوا۔ ملکہ وکٹوریہ انگلستان کی پہلی حکمران تھی جنہوں نے بکنگم پیلس میں رہائش اختیار کی۔ 20 جون 1837 کو لارڈ میلبورن نے وزیر اعظم برطانیہ کے عہدے کا حلف اٹھایا۔ وہ 2 سال سے زائد عرصے تک ملکہ کو سیاست کے اسرار و رموز سکھاتے رہے۔ ملکہ وکٹوریہ انہیں اپنے والد کے مقام پر سمجھتی تھیں، لیکن پھر بھی اکثر لوگ ملکہ وکٹوریہ کو مسز میلبورن کہا کرتے تھے۔ 28 جون 1938 کو ملکہ وکٹوریہ کی باضابطہ رسم تخت نشینی ویسٹ منسٹر ایبے میں کی گئی۔ بکنگم پیلس کے باہر 4 لاکھ سے زائد افراد کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ان کی ایک جھلک دیکھنے کو بے قرار تھا۔ ملکہ وکٹوریہ کی تخت نشینی کی تقریب 19ویں صدی کی انتہائی اہم اور پروقار تقریب تھی۔ وکٹوریہ کی تخت نشینی کے لیے وہی شاہی بگھی استعمال کی گئی جو اس سے قبل 1831 میں شاہ انگلستان ولیم چہارم نے استعمال کی تھی۔ الزبتھ اول کے بعد وکٹوریہ انگلستان کی پہلی ملکہ تھیں جو غیر شادی شدہ تخت نشین ہوئی۔ 23 نومبر 1839 کو خصوصی مجلس شورا نے ملکہ کی شادی کا بل منظور کر لیا۔ 10 فروری 1840 کو اپنے کزن شہزادہ البرٹ سے ملکہ وکٹوریہ کی شادی ہوئی۔ 1 نومبر 1858 کو ملکہ وکٹوریہ کے اعلان کے مطابق ہندوستان کی عنان اقتدار ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہاتھ سے نکل کر حکومت برطانیہ کے پاس آ گئی۔ لارڈ کیننگ نے الہ آباد میں دربار منعقد کر کے ملکہ وکٹوریہ کا اعلان پڑھ کر سنایا کہ آئندہ ہندوستان کے نظم و نسق میں کن اصولوں کو پیش نظر رکھا جائے گا۔ والیان ریاست کو تسلی دی گئی تھی کہ ان کے حقوق و اختیارات کی حفاظت کی جائے گی اور ان کے اعزاز و اکرام میں فرق نہیں آنے دیا جائے گا۔ ہندوستان کی رعایا کو اس بات کا اطمینان دلایا گیا تھا کہ مذہبی معاملات میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کی جائے گی۔ ہر شخص کو پوری ہی مذہبی آزادی حاصل ہوگی۔ سرکاری ملازمتوں کے دروازے ہر گروہ اور مذہب کے لوگوں پر کھلیں گے۔ ملازمت حاصل کرنے کے لیے صرف قابلیت شرط ہوگی۔ اس کے علاوہ جن لوگوں نے آزادی کی جنگ میں حصہ لیا تھا ان سب کو امان دے دی گئی اور لوگوں کو یقین دلایا گیا کہ صرف انہی لوگوں کو سزائیں دی جائیں گی جنہوں نے برطانوی باشندوں کو قتل کرنے میں حصہ لیا۔ اس اعلان کے آخر میں کہا گیا تھا کہ حکومت رعایا کی فلاح و بہبود کی تدبیریں اختیار کرے گی۔ 1 مئی 1876 سے ملکہ وکٹوریہ نے اپنے نام کے ساتھ ملکہ ہندوستان بھی لکھنا شروع کر دیا۔ ملکہ وکٹوریہ ہندوستان کے باشندوں سے بہت محبت کرتی تھی۔ وہ کہا کرتی تھی کہ ہندوستانیوں کو کالا آدمی نہ کہا جائے۔ ایک مرتبہ برطانوی وزیر اعظم تک کو معافی مانگنی پڑی کیونکہ وہ اہل ہند کے لیے ایسے ہی الفاظ استعمال کیا کرتے تھے۔ ہندوستان میں جب لوگوں کا مذہب جبراً تبدیل کرانے کے چرچے ہونے لگے تو ملکہ وکٹوریہ نے مسیحی پادریوں کو کہلا بھیجا تھا کہ ہندوستانیوں کو تبدیلی مذہب پر مجبور نہ کریں۔ ملکہ وکٹوریہ کے تعلیق کے طور پر سینٹرل جیل آگرہ کے ڈاکٹر وزیر الدین کے بیٹے منشی عبدالکریم کو چنا گیا، جو فارسی، عربی، اردو اور انگریزی کے ماہر تھے۔ وہ 1887 میں برطانیہ گئے تھے۔ ملکہ وکٹوریہ کے تعلیق کا منصب اہمیت کے اعتبار سے وائسرائے ہند سے کم نہ تھا۔ ملکہ وکٹوریہ کی خواہش تھی کہ وہ منشی عبدالکریم کو ممبر آف دی رائل وکٹورین آرڈر کے اعزاز سے نوازیں، لیکن وزیر اعظم لارڈ آف سالسبری رابرٹ گیسکوئن سیسل نے اپنے دھیمے لب و لہجے میں ملکہ کو سمجھایا کہ یہ مناسب نہ ہوگا کیونکہ اس سے ہندوؤں میں حسد پیدا ہوگا اور وہ سمجھیں گے کہ ملکہ برطانیہ اپنی مسلمان رعایا کو زیادہ نوازتی ہیں۔ ملکہ وکٹوریہ کے 64 سالہ عہد حکومت میں یورپ میں تبدیلیاں آنے لگی تھی۔ مثلاً فرانس سے خبر آئی کہ بادشاہ کا تختہ الٹ دیا گیا ہے اور شاہی خاندان جان بچانے کے لیے مارا پھر رہا ہے۔ ابھی ملکہ وکٹوریہ کے دل کو یہ دھڑکا لگا ہی تھا کہ یورپ کی چھوٹی بادشاہتوں کے تختے الٹنے جانے کی بھی خبریں آنے لگی۔
यहाँ तक कि खुद बरतानिया में अवामी हुकूक मांगने वालों के तेवर बदलने लगे। आयरलैंड में क़यामत का कहत पड़ा। 3 साल तक आलू की फसल खराब होती रही, लोग भूख से मरने लगे और दूसरे इलाकों की तरफ नकल मकानी करने लगे, जबकि सियासतदान कहते रहे कि ये सब कहने की बातें हैं। आयरलैंड वाले फर्जी कहत का हंगामा खड़ा कर रहे हैं। अवामी चार्टर पेश करने वालों ने 10 अप्रैल 1848 को लंदन में एक बहुत बड़ा जलसा किया। सड़कों पर आजादी या मौत के नारे लगने लगे। हालात इतने संगीन हो गए कि मलका को दारुल हुकूमत से बाहर भेज दिया गया। 50 लाख से ज्यादा लोगों के दस्तखत से ये इंतबाह तहरीर किया गया था कि रऊसा और उमराब होश के नाखुन लें। अरबाब इख्तियार सहमे बैठे थे कि लंदन के चौराहों पर कहीं कोई उन्हें फांसी चढ़ाने की बात ना छेड़ दे, मगर जलसे के लिए लाखों के बजाय 15-20 हजार से ज्यादा लोग ना आए, और वो भी लंदन की बारिश में शाइस्ता नारे लगाकर और मुहज्जब अंदाज में तकरीरें करके अपने घरों को लौट गए। लॉर्ड पामल्स्टन वला के ज़हीन, जरूरतमंद और साफ को इंसान थे। मलका विक्टोरिया के अहद में जब वो इंग्लिस्तान के वजीर खारजा बने तो उनका कहना था कि मलका के मुतलिकुल अनान होने के दिन गए। मलका मुशीर तो हो सकती हैं, हुक्म नहीं चला सकती। वो कहते थे कि बादशाहों की बेजा दखल अंदाजी ही का नतीजा था कि यूरोप में इतने तख्त उल्टे गए। मलका विक्टोरिया ने वजीर आजम रसल को बुलाकर कहा कि उन्हें पामल्स्टन एक आंख नहीं भाता। वजीर आजम ने 1851 के आखिर में पामल्स्टन को उनके ओहदे से हटा दिया। मलका विक्टोरिया के 9 बच्चों की यूरोप के मुख्तलिफ शाही खानदानों में शादियां हुई। इसी मुनासबत से मलका विक्टोरिया को यूरोप की दादी भी कहा जाता है। 22 जनवरी 1901 को मलका विक्टोरिया ने वफात पाई। यूरोप के तमाम शाही खानदान उनकी आखिरी रसूम में शरीक हुए। अब तक के लिए इतना ही। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।